جنگوں میں مسائل نہیں جھونکنا چاہتے، ترقی اور خوشحالی پر سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، خطے میں کشیدگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، ماضی میں جنگوں سے کوئی مدد نہیں ملی، دوسری طرف سے بھی یہی سوچ ہونی چاہیے، مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو پیغام، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا ٹرائل 12 جولائی سے شروع ہوگا، گواہان طلب اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دے دیا، مزید وقت کے لیے وکیل کی استدعا مسترد، کوئی ایک سماعت بتا دے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے ہوں، عدالت نے جتنا نرم رویہ رکھا اس کی مثال نہیں ملتی، بار بار کی گئی کمٹمنٹ کا کیا بنا، کیا ملزم کے پاس ہی حق ہے، درخواست گزار کا کوئی حق نہیں، سیشن جج ہمایوں دلاور کے ریمانڈ۔ 9 مئی کو احتجاج کی آڑ میں حساس تنصیبات پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ، چیئرمین پی ٹی آئی راولپنڈی میں درج تیسرے مقدمے میں بھی نامزد، کارکنوں کو اکسانے اشتعال دلانے کے الزامات، چیئرمین پی ٹی آئی کو جی ایچ کیو گیٹ حساس ادارے کے دفتر پر حملوں کے مقدمات میں پہلے ہی نامزد کیا جا چکا ہے۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کا منشور اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا، معاشی اور سیاسی عدم استحکام بڑے چیلنج ہیں، پارٹی رجسٹریشن کے لیے آئندہ ہفتے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے، فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس۔ اعجاز الحق بھی ایف آئی اے کے رڈار پر آ گئے، مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ کے خلاف 1 ارب 80 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں مقدمہ درج، سابق ایم پی ایس غلام مرتضیٰ اور غزالہ شاہین سمیت 23 افراد نامزد۔ قومی سرمایہ کاری فیسیلیٹیشن کونسل فعال، وزیر اعظم آفس میں قائم دفتر میں حکام نے چارج سنبھال لیا، کونسل نے ابتدائی طور پر 40 کروڑ کا بجٹ مانگا، وزیر خزانہ کی جانب سے ابھی تک رقم مہیا نہیں کی گئی۔ بھیگا بھیگا موسم، کراچی میں کہیں موسلادھار تو کہیں ہلکی پھوار، شارع فیصل پر میٹروپول، ایف ٹی سی اور کارساز پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، محکمہ موسمیات نے اتوار کی رات تک رم جھم کی پیش گوئی کر دی، لاہور میں بھی بارش کا دھواں دھار سپیل، گلیاں سڑکیں قبرستان ہر طرف پانی ہی پانی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا بارش کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ، رات گئے ضلع جنوبی کے بعد شارع فیصل میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا، ایم ڈی واٹر بورڈ کے ایم سی سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ اور ضلعی انتظامیہ بھی ہمراہ تھے۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ میٹروپول سے ایئرپورٹ تک شارع فیصل کلیئر ہے، فلک ناز کا روایتی چوکنگ پوائنٹ بھی کلیئر ہے، ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مانسون کا طاقتور اسپیل، دریاؤں کے بپھرنے کا خدشہ، دریائے جہلم، چناب اور دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور شمالی بلوچستان کے پہاڑی نالوں میں بھی سیلاب کی وارننگ، قصور میں موسلادھار بارش، پانی گھروں اور قبرستان میں داخل، حیدرآباد میں دریائے سندھ میں 3 بھائی ڈوب گئے، 1 کو بچا لیا گیا، محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے حادثات میں 2 افراد لقمہ اجل بن گئے، اسکردو میں 4 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، شارع بلتستان زہری کے مقام پر بند، سیاح پریشان۔ پاکستان اور سوئٹزر لینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، قدرتی آفات اور ان کے ممکنہ نقصانات کی پیش گوئی، فوری امدادی کارروائیوں اور بحالی کے اقدامات میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ انگو کے علاقے دوآبہ میں پولیا میں چھوٹا کارپوریٹ جیٹ طیارہ گرنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے، فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق لاس ویگاس سے اڑان بھرنے والا بزنس جیٹ فرینچ ویلی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا، ہلاک ہونے والے مسافروں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کینیڈا میں خالصان تحریک رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف سکھوں کا مظاہرہ، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، بھارتی ہتھ کنڈے خالصان کی آزادی سے باز نہیں رکھ سکتے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 56ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، جدوجہد آزادی میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہی، آل انڈیا مسلم ویمن اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائے گی یا نہیں، وزیر اعظم نے فیصلے کے لیے وزیر خارجہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، مریم اورنگزیب اور احسان مزاری اور دیگر کمیٹی کا حصہ۔ سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم دبئی روانہ، وہاں سے کولمبو جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا کپتان بابر اعظم کو فون، نیک خواہشات کا اظہار۔ آپ کے پچھلے دور میں پاکستان نے ایشیا کپ جیتا تھا، اس بار بھی جیت کر آئیں گے، بابر اعظم پرعزم۔ اور دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ پر سندور فیسٹیول سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے، گلگت نے چترال کو 5-2 سے شکست دے دی، فنکاروں کا وزیرستانی رقص، ملی نغمے بھی پیش کیے۔